اس لیے کہ بدکاروں کی پیروی کرو گے تو کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سنو گے، مٹک مٹک کر کے چلو گے، مٹک مٹک اترا اترا کر کے چلو گے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں جس نے اپنے کانوں سے گانا سنا ہوگا قیامت کے دن اس کے کان میں آگ کا سیسا پگھلا کر کے ڈالا جائے گا۔ بدکاروں کی پیروی نہ کرو، نیکوکاروں کی کرو۔ نیکوکار لوگ قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، نیکوکار لوگ نعتیں سنتے ہیں، بدکاروں کو آئیڈیل نہ بناؤ۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ہم لوگ اس پہ نعرہ لگاتے ہیں کہ 40 سال غوث پاک کے ایسے گزرے کہ عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی، ہر رات وضو کرتے تھے اور عشاء اس کی وضو سے ہی فجر پڑھتے تھے، یعنی پوری رات آپ عبادت میں رہتے تھے۔ میں کہتا ہوں کم سے کم غوث پاک کو آئیڈیل بنا لو، اور آپ اور ہم عشاء کے وضو سے فجر نہیں پڑھ سکتے، کم سے کم قادری ہونے کی نسبت سے عشاء کے وضو سے عشاء ہی پڑھا کریں اور فجر کے وضو سے فجر ہی پڑھا کریں۔ میرے بھائیوں، موت آنے والی ہے، گھاٹی سے گزرنا ہے، قبر میں جانا ہے۔ قبر میں نہ کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، کچھ نہیں چلے گا۔ قبر میں تو کروٹ بھی نہیں بدل سکتے۔ بدکاروں کو آئیڈیل بنانے والوں، آج اگر ڈائلاگ بازی بھی، گفتگو میں بھی ڈائلاگ بازیاں ہوتی ہے تو ہیرو کے اسٹائل میں بات کرنے کا طریقہ بھی ہیرو۔ میں کہتا ہوں کیا رسول اللہ کا طریقہ نبھایا؟ معاذ اللہ۔ اللہ اکبر۔ جس کی سیرت بھی بے مثال، جس کی صورت بھی بے مثال، اللہ اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت استاد زمن نے یا مولانا حسن نے، حضرت مولانا حسن بریلوی نے کہا تھا کہ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے۔ میرے بھائیوں، آئیڈیل بنانا ہے تو اللہ والوں کو بناؤ، اللہ والوں کے طریقے پہ چلو، ان کے نقش قدم پر چلو، بدکاروں کو آئیڈیل نہ بناؤ۔ عذاب میں گرفتار ہو کر کے اللہ پر اوندے پڑے رہ گئے، اور پھر سرکار عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ تمہارے جو دوسرے لوگ مردہ پڑے ہیں یہ کیوں نہیں بولتے اور تم کیوں بول رہے ہو؟ تو اس نے کہا حضور دراصل یہ اس لیے نہیں بولتے کہ اللہ کے فرشتوں نے ان کے منہ کو آگ کی لگام سے جکڑ دیا ہے، اب یہ کلام نہیں کر سکیں گے، یہ بات نہیں کر سکتے، ان کے منہ آگ کی لگام سے جکڑے گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تو کیوں بول رہا ہے؟ اس نے کہا میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، حقیقت میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں۔ جب ان پر عذاب نازل ہوا تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، یعنی میں مجرم نہیں ہوں۔ عذاب نازل ہوا تو ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا، ان کی صحبت کی وجہ سے مجھ پر بھی اللہ کا عذاب آ گیا، یعنی مجرم نہ ہو کر صرف گنہگاروں کی دوستی اور صحبت کی وجہ سے میں بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اور وہ کہتا ہے عیسیٰ دعا کرے کہ میرے لیے نجات ہو، کیونکہ اللہ نے مجھے جہنم کے کنارے پر الٹا لٹکا دیا ہے، اور اب میں نہیں جانتا کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے گا یا مجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ آپ مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، جو گنہگاروں کی صحبت میں رہے ان پر بھی عذاب آتا ہے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ موبائل کے اسکرین پر آپ کیا رکھ رہے ہو، موبائل کے اندر کیا رکھ رہے ہو؟ نشے کو پرموٹ کر رہے ہو۔ نشہ ہماری محلوں میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے علاقوں میں پھیلایا جا رہا ہے، اور سازش کے طور پہ پھیلایا جا رہا ہے۔ ہم اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ نشے والوں کی صحبت میں مت بیٹھو، زانیوں کی صحبت میں مت بیٹھو، گنہگاروں کی صحبت میں مت بیٹھو، مجرموں کی صحبت میں مت بیٹھو۔ دیکھو وہ شخص کہنے لگا کہ میں ان میں سے حقیقت میں نہیں ہوں، لیکن میں ان میں سے ہو گیا ہوں کیونکہ ان کی صحبت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے بندو، اللہ کی عذاب کو ہم میں سے کوئی بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ایک دن موت ہے میرے بھائی، روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹے گا۔ یہ رنگین سے گال، یہ خوبصورت سے گال، یہ گلاب کی طرح کھلتے ہوئے رخسار، یہ قبر کے کیڑوں کی غذا بنیں گے میرے بھائی۔ اپنے بازوؤں پہ جو تو اترا رہا ہے اس کو قبر کی مٹی کھائے گی میرے بھائی۔ اللہ اکبر۔ قبر کی منزل بڑی کٹھن ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مزدور تھا، اس کے سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر کے گھر پہنچانے کے لیے دیا گیا، اس کے دانت میں کچھ اٹک گیا تو اس نے اس لکڑی سے نکال کر خلال کر لیا، تو اس پر بھی اس کی پکڑ ہوگی اور اس کو عذاب دیا جائے گا۔
جو بغیر پوچھے لکڑی کا خلال منہ میں کر لے اس کو بھی پکڑو گی اور عذاب دیا جائے گا. جو لوگوں کے پیسے ہڑپ کر کے بھاگ جا رہے ہیں, حتیٰ کہ اللہ اکبر لوگوں کو دھوکہ دے کر کے پیسے کھا لے رہے ہیں, حرام اور حلال میں تمیز نہیں کر رہے ہیں, سب کو ایک دھن سوارے, کروڑ پتی بنے, شارٹ ٹائم کے اندر ترقی کرنے کا چکر, شارٹ کٹ میں ترقی کرنے کا چکر, کوئی سود کی طرف جا کر, کوئی حرام کی طرف جا کر. میرے بھائی, نمرود کا کیا حال ہوا, فرعون کا کیا حال ہوا, یزید کا کیا حال ہوا, آپ مجھے بتائیں نا. یہ اپنے اپنے دور کے بڑے بڑے دولت مند تھے. ابو جہل کا کیا حال ہوا, یہ کوئی چھوٹا موٹا دولت مند آدمی نہیں تھا, عرب کا بڑا تاجر تھا. ابو لہب کا کیا حال ہوا, بڑا تاجر تھا, سردار کہلاتا تھا. کیا حال ان کے ہوئے, ذرا سوچو. انہوں نے حلال و حرام میں تمیز نہیں کی, ان لوگوں نے آخرت پر ایمان نہیں لایا. کیا انجام ہوا ان کا. اور وہ بلال جسے دنیا غلامی کا تانا دیتی ہے, وہ اللہ کے رسول پہ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے قانون پہ عمل کیا, تو دنیا نے ایک دن ان کو دیکھا. بلال کعبے کی چھت پہ نظر آتے ہیں اور کعبے کی چھت بلال کے نیچے نظر آتی ہے. یہ عزتیں تھوڑی ہے, یہ عزتیں کم ہے. یاد رکھو, میں یہ نہیں کہتا کاروبار نہ کرو, تجارت کرو, مالدار بنو, حلال ذریعے سے. شارٹ کٹ کے چکر میں چوری کرنا, ڈکیتی کرنا, موبائل چوری کرنا, حرام کی طرف جانا, بچت کے نام پر سود کے دھندے کرنا, اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اپنے مقدر میں جو لکھا ہے میرے بھائی اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. جب ماں کے پیٹ میں مقدر کا لکھا ہوا پہنچا تو دنیا میں آنے کے بعد کیوں نہیں پہنچے گا؟ بالکل پہنچے گا. اللہ پہ یقین رکھو, اللہ پہ ایمان رکھو, محنت کرو, کاوش کرو, کوشش کرو. اور آپ کو بتاؤں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس دنیا کے حلال کا حساب ہونا ہے اور جس کے حرام پر عذاب ہونا ہے وہ دنیا سے کیا لوگ. جس کے حلال میں حساب ہے اور جس کے حرام میں عذاب. حلال بھی ہے تو حساب دینا پڑے گا, اور اگر اللہ رحم کرے تو کرے, ورنہ اللہ جس سے حساب لے کون اللہ کو جواب دے سکے. میرے بھائی, اگر پیر کی صحیح عزت کرتے ہو نا دل سے, تو پیر کو جواب دینے میں شرم آتی, پیر سے بات کرنے میں ہاتھ کانپتے, موبائل پہ ہاتھ کانپتے ہیں. ہم نے اپنے مرشد اجازت کو جب بھی فون کیا ہاتھ کانپے. کیسے بات کریں, کیا بات کریں, بے ادبی نہ ہو جائے. اگر مرشد سے صحیح محبت ہو تو اس کو جواب دینے میں زبان کانپتی ہے, اللہ کو کیا جواب دیں. وہ اللہ جو کہتا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, منہ پہ مہر لگائے گا, اعضا کلام کرے گا. اللہ کہاں ہو, مرنا ہے. یہ دنیا میں ہمیشہ کون رہا جو ہم رہے, آخرت کی تیاری کرو. اللہ کی بارگاہ میں حساب نہیں دے سکتے, دعا کرو بے حساب بخشے جائے. غوث پاک جن کا ذکر آپ نے سنا, کعبے کا گلاب پکڑ کے کہتے اللہ اگر عبد القادر کے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے لائق نہیں ہے تو قیامت میں عبد القادر کو اندھا اٹھانا. یہ وہ لوگوں کی خشیت. غوث اعظم داڑھی پکڑ کر راتوں کو روتے اللہ کے خوف سے. آپ دیکھیں غوث پاک نے اپنا کوئی گھر نہیں بنا, بہت مالدار تھے غوث پاک, روزانہ نیا لباس پہنتے تھے اور اتنا قیمتی پہنتے تھے کہ اتنا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا, اتنا قیمتی پہنتے. راتوں کو روتے داڑھی پکڑ کے, اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر جب وہ کیا جواب دوں گا جب تم مجھ سے سوال پوچھے گا, حساب لے گا, کیا جواب. اور یہ نیا نفس کے لیے نہیں پہنتے تھے, بہانہ تھا, آج میں پہنوں گا کل کسی غریب کو پہنا دوں گا, اس نیت سے نیا پہنتے تھے. جی بے شک یہ فکر تھی. فرماتے ہیں کہ نیکیوں کے دفتر کو میں نے الٹ پلٹ کر دیکھا, کھانا کھلانے سے بڑی کوئی نیکی مجھے نظر نہ آئی. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو کھلاتا رہوں. کھلانے میں بڑی دلچسپی تھی. خدا نے ان کی یہ تمنا یوں پوری کی کہ 11ویں کے نام پہ آج بھی دنیا کھاتی نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر ولی کا عرس تاریخ پر منایا جاتا ہے, لیکن یہ کیا غوث اعظم ہے, 17 تاریخ کو کرو تو 11ویں ہی ہے, 15 کو کرو تو 11ویں ہی ہے, 21 کو کرو تو بھی 11ویں ہے, 20 کو کرو تو بھی 11ویں ہے. ارے ابھی 11ویں کا مہینہ نہیں ہے لیکن پھر بھی غوث اعظم کی محفل سجی ہوئی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
لیکن پھر بھی وہ روتے تھے. ہم جرائم کر کے بھی ہمیں رونا نہیں آتا. آخرت کے بارے میں ہم لوگ کیا سوچتے, ارے مولانا چھوڑو, یہ مولانا لوگ کی پرانی سب باتیں ہیں اور جو ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ کریم ہے بخش دے گا, اللہ رحیم ہے بخش دے گا, اللہ غفار ہے بخش دے گا. میں نے کہا بالکل وہ کریم بھی ہے, رحیم بھی ہے, غفار بھی ہے, لیکن یہ مطلب نہیں ہے جو آپ مطلب نکالنے. رحیم کریم غفار بے شک ہے. کیوں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کو نہیں پتا تھا کہ وہ غفار ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ کون ہے؟ جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے وہ اماں عائشہ صدیقہ ہے. جب مغفرت کی دعا کرتے ہوئے روتی تھی تو دوپٹے سے آنسو پوچھتے پوچھتے دوپٹہ بھیگ جاتا تھا. صبح کو دوپٹہ ایسے نچوڑا جاتا تھا جیسے کپڑے دھل کے نچوڑے جاتے پانی کے بعد. اماں عائشہ کے آنسو ایسے نچوڑے جاتے تھے. کوئی مبالغہ نہیں کر رہا, ان کی سیرت پڑھ کے دیکھ لیں. میری بہنوں کا حال یہ ہے کہ اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. معافی چاہتا ہوں اپنی بہنوں سے, برا مت ماننا. یہ واعظ و نصیحت کی محفل ہے, اس میں حق بات کہی جائے گی. ناپاکی کے عالم میں بچے کی ولادت کے بعد 40 دن تک نمازیں چھوڑ دیتی ہے. 8 دن تک کے پاک ہونے کے بعد بھی ناپاک کی بغیر غسل کے رہتی ہے. اور پھر ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں جائیں. جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے ایسی پاکیزہ, جس کی تطہیر میں, جس کی پاکیزگی اور جس کی عظمت و عصمت کی شان بیان کرنے کے لیے اللہ نے سورہ نور کی آیتیں نازل فرمائی ہیں. جس کی طہارت اور پاکیزگی اللہ بیان کرے وہ اللہ اکبر. خدا جس کی پاکیزگی کا اعلان کرے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر روئیں مغفرت کی دعا کرتے ہوئے. اور جن کی زندگی میں کوئی نماز ہی نہیں, جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ ظہر اور جمعہ کے مسائل کیا ہیں عورت کے لیے, ان کو گھمنڈ ہے کہ ہم تو جنت میں جائیں گے. اللہ کرے تم جنت میں جاؤ, سب جاؤ, بے حساب جاؤ, تمہارے صدقے میں بھی جاؤں, لیکن بڑی معذرت کے ساتھ اتنی سستی نہیں ہے میرے بھائیوں جنت. اور میری بہنوں سیریل دیکھ کر کے وقت گزار رہے ہو, عورتیں باریک اور پتلے لباس پہن چکی ہیں, دوپٹے کو مفلر بنا چکی ہے. عورتوں کو نہیں پتا اللہ کے رسول علیہ السلام ان عورتوں کا عذاب یاد کر کر کے روتے تھے. ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا نے پوچھا, بابا آپ گھٹنوں میں سر رکھ کے رو رہے ہیں. فرماتے فاطمہ میں نے شب معراج عورتوں پہ جو عذاب ہوتے دیکھا وہ یاد کر کے مجھے آنسو آ رہے ہیں. میں رو رہا ہوں کہ عورتوں کو حال یہ تھا کہ ان کو ان کے بالوں سے جہنم کے اندر اوندا لٹکایا گیا. عورتوں کو باندھ کر جہنم میں اوندا لٹکایا گیا تھا اور ان کے سر ایسے کھول رہے تھے جیسے چولہے پہ ہانڈی کھولتی. ان کے سر کھولتے میں نے دیکھا. میں کیوں نہ روؤں فاطمہ, ان عورتوں کا عذاب مجھے رلا رہا ہے. میری بہنوں جہنم کا عذاب بھی کچھ کم نہ تھا کہ جہنم میں بالوں سے باندھ کے لٹکایا گیا اور کھوپڑیاں کھول رہی تھی جیسے چولہے پہ ہانڈیاں کھولتی ہے. تو پوچھا سیدہ نے, بابا ان کی کھوپڑیاں کیوں کھول رہی تھی, ان کو سر کے بالوں سے کیوں باندھا گیا تھا؟ تو آقا فرماتے ہیں وہ بغیر دوپٹے کے اجنبی مردوں کے سامنے جاتی تھی, سر کھول کر اجنبی مردوں سے کے سامنے جاتی تھی, اس لیے ان کو اس طریقے سے عذاب دیا گیا ہے. میری بہنوں ہے اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت. اگر بتی کا چٹکا لگ جائے, اللہ اکبر, اگر چائے گرم ایک گھٹ منہ میں ڈال لو زبان جل جاتی ہے تو دن بھر کھانا نہیں اچھا لگتا. میری بہنوں بتاؤ, سچے نبی کا فرمان, صادق و مصدوق کا فرمان, رحمت للعالمین کا فرمان, جس نے اپنی مرضی سے کبھی زبان کو جنبش ہی نہیں دی, اگر یوں ہی جہنم میں ڈالا جائے تو بھی کم نہیں ہے. وہ جہنم کی آگ جس میں پہاڑ نکل جائیں گے, اس میں عورتوں کو اوندا لٹکایا جائے, بالوں سے ہانڈی کی طرح ان کا سر کھولنے لگے, کھوپڑیاں کھولنے لگے. وجہ کیا؟ دوپٹوں کو مفلر کی طرح لٹکا کر بغیر دوپٹے کے یا سر کھول کر مردوں کے سامنے جاتی تھی. تو یہ حال ہوا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اے بھائی تجھے اپنی بہن سے اگر پیار ہے تو اپنی بہن کو تو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے شوہر اگر تجھے اپنی بیوی سے پیار ہے اپنی بیوی کو دوپٹے کی تاکید کیوں نہیں کرتا؟ اے بیٹے اگر تجھے اپنی ماں سے پیار ہے اپنی ماں کو پیار کے ساتھ دوپٹے
کے لیے کیوں نہیں سمجھاتا؟ اور آپ سے پوچھتا ہوں بغیر دوپٹے کے گھومنے میں کون سی فضیلت ہے اور جو ہے وہ سر کو کھولنے میں کون سی فضیلت ہے؟ اللہ اکبر. کل بھی اگر عزت ملی تھی تو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پر چلنے میں عورتوں کو ملی تھی اور آج بھی ملے گی تو اسی میں ملے گی. اداکاراؤں کو آئیڈیل بنانے میں نہیں ملے گی. بہنوں سے کہتا ہوں نہیں برداشت کر سکتی میری بہن، تم پر بھی اور ہم بھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا. توبہ کرو. تقریر کی محفل، واز کی محفل کا مقصد انقلاب ہے، تبدیلی ہے، توبہ ہے. کسی مرد کے سامنے سر کھول کے مت جاؤ. چچا زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو، مامو زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو، پھوپھی زاد بھائی ہے اس سے بھی پردہ کرو. یہ جو دنیا کے آوارہ لوگ کہتے ہیں نا کہ پردہ کیا چیز ہے، پردہ کیا چیز ہے، ہم نے کہا کووڈ میں تو سب نے پردہ کیا. کیوں پردہ کرایا؟ تو کہا جراثیم کے ڈر سے. میں نے کہا جب جراثیم کے ڈر سے منہ پہ ماسک باندھ کر کے پردہ کیا جا سکتا ہے تو یہ عزت کے لٹیروں کے خوف سے اگر کوئی عزت دار عورت پردہ کرتی تو اس میں حرج کیا ہے؟ لوگ بڑی ہمدردیاں جتاتے رہے، جھوٹی ہمدردیاں کہ عورتوں پر کیا گزرتی ہوگی جب وہ منہ پہ پردہ باندھ کر کے گھومتی ہوگی. تو ہم کہتے ہیں کووڈ نے تو تمہیں اوقات یاد دلا دی، تو تم پر کیا گزرتی تھی؟ سب مصیبت جھیلی کہ نہیں جھیلی جراثیم کے خوف سے؟ تو یہ جراثیم کم ہے، یہ صرف جان لیں گے لیکن یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے، یہ جراثیم تو آبرو لے لیں گے، یہ جراثیم تو ایمان لے لیں گے. اس لیے بہنوں سے کہتا ہوں کسی کے بہکاوے میں آنے کی ضرورت نہیں. واللہ مذہب اسلام جیسا مذہب زمین پہ کوئی ہے نہ ہو سکتا. جی بے شک بے شک. یہ کسی انسان کا بنایا نہیں، یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے. اور پھر میں تو بار اپنی بہنوں سے کہہ چکا ہوں اگر کوئی پردے میں تمہیں دیکھ کے تانا دے تو اس کے تانے کی پرواہ مت کرنا، کیونکہ ہمارے نبی کی شہزادی کی شان یہ ہے کہ انہوں نے یوں پردہ کیا کہ ان کے سر کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے بھی نہیں دیکھا. میرے امام کہتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. اور جاتے جاتے بہنوں کو اتنا ضرور، حالانکہ یہ بہنیں ایسی نہیں ہیں، ہندوستان کی عورتیں ایسی نہیں ہیں، لیکن جہاں تک آواز پہنچنی ہے اللہ میری آواز پہنچا دے. اب میں اس سے دعا کرتا ہوں جب گلے میں دوپٹے کو مفلر کی طرح لٹکا کے مردوں کے سامنے جو عورت سر کھول کے جائے تو اس کو جہنم میں اوندے منہ لٹکا کر اس کی کھوپڑی ہانڈی کی طرح کھولائی جائے. تو جو عورتیں مردوں کے ساتھ، اجنبی مردوں کے ساتھ افیئر کرتی ہو، ناجائز تعلقات بناتی ہو اور پارکوں میں گھومنے جاتی ہو، فلموں میں جاتی ہو، اجنبی لڑکوں سے دوستیاں رچاتی ہو، اس عورت کا کیا حال ہوگا؟ صرف سر کھلے گئی، توجہ کریں، صرف سر کھلے گئی یہ حال ہوا. تو جس نے اپنی آبرو ہی بیچ دی اس کا کیا ہے؟ اس لیے یہ دنیا ہے، دنیا سے بڑھ کر بے وفا کوئی چیز دیکھی نہیں. میری بہنوں آپ کو مشورہ ہے، تاریخ پڑھو. جن عورتوں کو ہلدی اور چندن اور دودھ سے نہلایا جاتا تھا، جن کے بالوں میں موتی پروئے جاتے تھے، جن کے گھگرے اور جن کے لباس کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی، جن کو پنکھا جھلنے کے لیے درجنوں کنیزیں کھڑی رہتی تھی، جاؤ ڈھونڈو ان کی قبروں کا نشان، ملے تو ہمیں بھی بتاؤ ہے ان کی قبروں کا نشان. ہلدی چندن دودھ میں نہانے والی عورتیں ہے ان کی قبروں کا نشان. لاؤ بتاؤ کہاں ہے، کون ان کا نام لیتا ہے؟ فلاں بیگم، فلاں بیگم، فلاں بیگم. نام لوں گا تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. کہاں ہے ان بیگموں کے جن کے لیے بڑی بڑی عمارتیں یادگاروں میں بنی؟ کہاں ہے ان کے نشانات قبروں کے؟ کون ہے ان کی قبروں کا فاتحہ پڑھنے والا؟ بتاؤ کون ہے ان کا نام لیوا؟ بتاؤ. کچھ نہیں بچا، لیکن وہ سیدہ کائنات، وہ مخدومہ کائنات، وہ ملکہ فردوس بری، وہ حسنین کی امی جس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہے نہیں جلتے تھے، جس نے 17 پیمن والا دوپٹہ پہنا، جب تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کی خدا نے وہ مقام عطا کیا کہ آج بھی جمعہ نہ خطی جب تک نام فاطمہ نہیں لیتا اس وقت کا خطبہ مکمل نہیں. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ تو پھر بھی بنت رسول ہے، حضور کی شہزادی ہے. رابعہ بصری کیا ہے؟ ان کے باپ کا نام لوگ نہیں جانتے، ان کی امی کا نام لوگ نہیں جانتے، ان کا نسب نہیں جانتے، لیکن جب رابعہ کا نام آتا ہے تو عزت سے سر جھک جاتا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ اس خاتون نے پرہیزگاری کی، تقوی اختیار کیا، تو پتا چلا دنیا کے زیور، دنیا کی دولت، دنیا کا مکان سب کچھ نہیں، آخرت کی تیاری کرو۔ آخرت میں جو کامیاب ہو گیا اصل وہی کامیاب ہے، ورنہ ایسی ناکامی ہوگی کہ پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، آخرت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آخری رسول اللہ کا ایک فرمان دل پہ لکھ لو، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث سن لو، 40 سال سے زیادہ اگر کسی کی عمر ہو جائے، مفہوم پیش کر رہا ہوں، سن لو، اسی پہ بات پوری ہو رہی ہے آج۔ 40 سال سے زیادہ کسی کی عمر پوری ہو جائے، نہ اس کے پاس توبہ ہے اور اس کے گناہ اس کی نیکیوں پر غالب ہے، یعنی نیکیاں کم کرتا ہے، گناہ زیادہ کرتا ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا، آقا فرماتے ہیں وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے۔ تیار ہو جاؤ جہنم کے لیے، جہنم کا وہ عذاب جس میں پہاڑ بھی پگھل جائے گا، جہنم کا وہ عذاب جس میں فرشتے جو عذاب دینے کے لیے وہ گونگے اور بہرے ہیں، وہ ماریں گے تو آواز بھی آپ کی چیخ پکار کی لوگوں کی سنائی نہیں دے گی، ایسا عذاب ہوگا، نہ کسی کان نے سنا نہ کسی آنکھ نے دیکھا، اس کی حقیقت کو مکمل طور پہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آقا ارشاد فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے عذاب کو جو میں جانتا ہوں اگر وہ تم بھی جاننے لگو تو تم ایسے پگھلنے لگو گے جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، ایسے پگھلنے لگو گے۔ عذاب کی حقیقت اگر تم پہ واضح ہو جائے، فرمایا تم گوشت کھانا چھوڑ دو، اچھا لباس پہننا چھوڑ دو، مسکرانا چھوڑ دو، ہنسنا چھوڑ دو، اور تمہارا حال یہ ہو جائے کہ جنگل میں پاگلوں کی طرح پھرتے رہو، کسی سے بات چیت نہ کرو۔ یہ ہے عذاب الہی پر پردہ ڈال کر کے جو ہے وہ اس کی حقیقت کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا، اور ہمیں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا کہ خدا کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے۔ انبیاء روتے رہے، اولیاء روتے رہے، صحابہ روتے رہے، سیدنا صدیق اکبر جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے، 22 تاریخ کو ان کے وصال کا دن ہے، جمادی الاخر کی 22 تاریخ، صدیق اکبر کہتے تھے پرندہ کتنا خوش نصیب ہے، لوگ کہتے تھے پرندہ خوش نصیب ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کتنے خوش نصیب ہے۔ فرمایا افسوس یہ پرندہ مر کے مٹی بن جائے گا، مگر ابو بکر کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا، رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ افسوس ابو بکر کہاں سے لائے گا جواب دینے کی طاقت، اللہ کی بارگاہ میں منہ کھولنے کی طاقت کہاں سے لائے گا۔ فاروق اعظم کہتے تھے کاش میں پرندہ ہوتا اور کوئی ذبح کر کے کھا لیتا اور میرا قصہ تمام ہو جاتا، بھولا بسرا ہو جاتا تو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ حضرت عثمان غنی کہا کرتے تھے کاش میدان محشر میں جواب نہ دینا پڑتا۔ مولا کائنات رات کے آخری حصے میں کون لوگ ہیں میرے بھائیوں جن کے نام سے مصیبتیں ٹلتی ہے؟ مولا علی رات کے آخری حصے میں اللہ کے خوف سے ایسے تڑپتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈس لے وہ کیسے تڑپتا ہے، ویسے مولا علی تڑپ تڑپ کے روتے تھے اللہ کے خوف سے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ نہ نیکی ہے، نہ نیک اعمال ہے، نہ نماز کی توفیق ہے، سب اپنی مرضی سے اپنی طبیعت سے زندگی گزارنے، آخرت بھول بیٹھے۔ آخرت کو مت بھولو، جلد قبر میں جانا ہے، جلد میدان محشر میں جانا ہے۔ اللہ کو راضی کر لیا تو دنیا سے بہت بہتر ہے آخرت۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے، باقی رہنے والی بھی ہے۔ آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی فکر کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز شروع کرو۔ یہ مت کہو کہ نماز کو ٹائم نہیں ملتا، 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے ایک وقت کی نماز کے لیے، نماز جاری کر دو، نماز شروع کر دو۔ آج سے پہلے جتنے گناہ کیے ہر گناہ سے توبہ کرو۔ اللہ پاک مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔